صرف ایک دین باقی رہے گا، دین اسلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو قرآن کی طرف بلائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں گے اور انسان کو یاد دلائیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ زمین پر ایسا نظام قائم ہوگا جس میں ظالموں کے لیے کوئی جگہ نہیں اور مظلوموں کو انصاف ضرور ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں امن اتنا بڑھ جائے گا کہ لوگ اپنے مال کا زکوٰۃ دینے والا تلاش کریں گے مگر کوئی لینے والا نہیں ملے گا۔ مسلم کی حدیث ہے۔ سوچے یہ وہ زمانہ ہوگا جب دنیا کے دل سے لالچ، حسد اور ظلم مٹ چکے ہوں گے، انسان کے درمیان بھائی چارہ اور محبتیں ہوں گے، حدود الہی کا احترام ہوگا اور سب کے دلوں میں ایک ہی خواہش ہوگی کہ اللہ راضی ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عدل اور ان کا حلم اور ان کے قیادت زمین پر حقیقی جنت کا منظر پیدا کرے گی۔ یہی وہ زمانہ ہوگا جب دنیا میں صرف نور، ایمان اور سکون باقی رہ جائے گا۔ دجال کے خاتمے اور دنیا میں عدل و ایمان قائم ہونے کے بعد زمین پر ایک ایسا دور آتا ہے جو انسان تاریخ کا سب سے خوبصورت زمانہ ہوتا، جہاں نہ جنگ ہے، نہ نفرت، نہ بھوک، نہ ظلم، ہر طرف ایمان، محبت اور سکون کا راج ہوتا ہے۔ اس نورانی دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جنہیں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زمین پر اتارا، اپنی نبوت کے شرف کے ساتھ عدل پھیلایا، انصاف قائم کیا اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امام یعنی امام مہدی کے ساتھ مل کر اللہ کے دین کو غالب کیا، وہ اپنے زمین زندگی کے مکمل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عیسیٰ بن مریم 40 سال قیام کریں گے، پھر ان کی وفات ہوگی اور انہیں میرے پہلو میں دفن کیا جائے گا۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب زمین پر آخری نبی کی امت کے درمیان ایک عظیم نبی کا وقت پورا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی رحمت اور عدل سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے دنیا کو دکھایا کہ طاقت تلوار میں نہیں بلکہ سچائی، علم اور ایمان میں ہے۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو وہ زمین پر ایک پرسکون جگہ میں قیام فرما ہوتے ہیں۔ ان کے چہرے پر نور، دل میں اطمینان اور زبان پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ دنیا میں ان کے مشن کی تکمیل ہو چکی ہوتی ہے۔ انہوں نے ظلم کو مٹا دیا، انصاف قائم کیا اور انسانیت کو ایک اللہ کے حضور جھکنے کا سبق دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ ان کی وفات کے بعد مسلمان ان کے تجزیہ و تکفین کریں گے، نماز جنازہ پڑھیں گے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے پہلو میں دفن کیا جائے گا، جہاں آج روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مدینہ منورہ کے اس پاک خطے میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما ہیں، وہاں ایک دن حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام بھی اپنا ابدی سکون پائیں گے۔ یہ منظر سوچ کر ہی دل لرز جاتا ہے۔ اللہ کے دو عظیم نبی ایک ہی سرزمین میں ایک ہی امت کے ساتھ اللہ کی رضا میں آرام فرما ہوں گے۔ ان کے وفات کے بعد دنیا میں آہستہ آہستہ زمانے کی روشن بدلنے لگے گی، انصاف کے دن کم ہوں گے، فتنے دوبارہ جنم لیں گے اور انصاف پھر سے دنیا کی محبت میں کھو جائے گی۔ پھر وہ وقت آئے گا جسے قرآن الساعۃ کہا، قیامت کے بڑے مرحلے شروع ہوں گے، زمین لرز دے گی، سورج قریب آ جائے گا، قبریں پھٹ جائیں گی اور ہر روح اپنے انجام کی طرف بلائے جائے گی۔ لیکن اہل ایمان کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یاد ہمیشہ ایمان، محبت اور سچائی کی علامت رہے گی۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حق ہمیشہ غالب ہوتا ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اے میرے بھائیوں، اے میری بہنوں، ایک قصہ کوئی پرانی داستان نہیں، یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے، وعدہ رب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ اللہ کا وعدہ کی سچائی ہے۔ وہ لمحہ جب حق باطل پر غالب آ جائے گا، لیکن سوچو جب وہ آئیں گے تو ہم کہاں ہوں گے؟ ہم ان کے مددگاروں میں ہوں گے یا ان لوگوں میں جو ابھی بھی دنیا کی محبت میں کھوئے ہیں؟ ابھی بھی وقت ہے، اپنے دل کو بدل لو، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، نماز کو اپنی زندگی کا سکون بنا لو، قرآن کو اپنا راستہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا رہنما بنا لو۔